نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ الانشقاق۔ سورۃ الانشقاق کا جو بنیادی مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی نشانیوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جیسے کہ زمین ہے، آسمان ہے، اور جب قیامت رونما ہوگی تو ان میں کیا تبدیلیاں ہوں گی۔ یعنی بنیادی طور پر قیامت کے رونما ہونے کا منظر ہے۔ اس کے علاوہ نیک لوگ اور ان کے نامہ اعمال اور ان کا اجر، اسی طرح بدکاروں کے نامہ اعمال اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت کو ضرور پہنچتا ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے اور حکم ربی سے اسے واقع ہونا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، اس کے اندر سوراخ ہو جائیں گے۔ اسی مضمون کو سورہ انفطار میں بھی کچھ اس طرح سے فرمایا گیا، اذا السماء فطرت۔ اسی طرح سورہ رحمان میں بھی شک ہونے کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ ابھی موجودہ حالت میں ہم آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سطح نہایت ہموار ہے، ہر طرف سے برابر ایک سا۔ جتنی نظر دوڑاتے ہیں دور تک ہمیں کسی قسم کا کوئی رخنہ، کوئی کمی بیشی، کوئی شگاف، کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ تو یہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو پورے توازن کے ساتھ اور پورے بیلنس کے ساتھ اور پورے ناپ تول اور پوری اس کی میئرمنٹس کے ساتھ جو ہے، یعنی اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ یعنی ہر آسمان یا زمین کی تخلیق جو ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ہر چیز تناسب کے ساتھ، پورے عمل کے ساتھ، سائنٹیفک ٹیکنیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک پراپر توازن کے ساتھ اس کائنات میں موجود ہے، اور اسی توازن کی بنا پر اس کائنات کا نظام ہے۔ ذرا سا بھی وہ توازن بگڑے تو کائنات کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے اس وجود میں نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یعنی یہ جو عمل ہوگا یہ بھی بے جا نہیں ہو جائے گا۔ پوری اس کے اندر حکمت، پورا پروسیس ہے، پوری ٹیکنیکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت نفاست کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور پوری پلس اینڈ مائنس کے بیلنسز کے ساتھ کریٹ کیا ہے۔ یہ بہت بڑے معجزے ہیں اللہ کے، کہ جب انسان ان کی غور و فکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے آسمان کچھ گیسز کا مجموعہ ہے، کس طرح سے ان کا توازن نہیں بدلتا، کس طرح ذرا سا توازن بدلنے سے آب و ہوا یا فضا میں کتنا تغیر و تبدل محسوس کیا جا سکتا ہے، اور وہ کتنا ہارمفل ہے انسان کے لیے۔ تو آسمان کو جب پھاڑ دیا جائے گا، یعنی
آسمان جو ہے وہ اپنی سطح برقرار نہیں رکھے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا. اس کے لیے یہی حق ہے، یعنی اس کا حق ہے آسمان کا، وہ اپنا حق ادا کرے گا. یعنی اتنی بڑا آسمان اور اس کی تخلیق کا جو رب ہے، جس نے اسے تخلیق کیا ہے، جب وہ اسے حکم دے گا تو وہ اپنے رب کے حکم کی پیروی کرے گا، ذرا سی بھی کوتاہی کے بغیر. پھر فرمایا وَإِذَا الْأَرْضَ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. زمین کے پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ زمین بنیادی طور پہ گول ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا کیا معدنیات ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں. اس کے اندر دھاتیں ہیں، معدنیات، کوئلہ، گیسز، اسی طرح پانی، اور کن کن چیزوں کا مجموعہ ہے. اور پھیلا دی جانے سے مراد کہ جب زمین اب کس طرح پھیلائی جا سکتی ہے زمین. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچیں، کیا ایسے ممکن ہے کہ زمین کو پھیلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی تحقیق نے بات ثابت کی ہے کہ اگر زمین کے سینٹر میں ایک پوٹینشل ہے، جسے فورس آف گریویٹی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین نے تمام چیزوں کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچا ہوا ہے. اگر کبھی کسی وجہ سے یہ فورس ختم ہو جائے، سینٹر آف گریویٹی ختم ہو جائے، تو زمین کیا کرے گی؟ تمام چیزوں کو انڈیل دے گی، چھوڑ دے گی، نکال باہر پھینکے گی. اور چونکہ پھر وہ گریویٹی کی ہی وجہ سے وہ کور سے جڑی ہوئی ہے، تو جب وہ ختم ہوگا تو زمین فلیٹ ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہے. اور قرآن ہمیں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اسی مفہوم کو ہم ایک دوسری آیت مبارکہ سورۃ طٰہٰ کی 106 to 107 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر قدم رکھنے کی جگہ ہوگی، یعنی صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. یعنی جو کچھ ہے انسان اس زمین کے اندر، پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، گھاٹیاں، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی. پھر فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، یعنی جیسے کہ پچھلی ہی آیت مبارکہ کو دہرایا گیا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تخلت سے مراد خالی کر دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے یہی حق ہے. یعنی زمین اور آسمان جو ہیں وہ اپنے رب کے حکم کی بجا آوری لائیں گے. یا ایھا الانسان، اب زمین اور آسمان کی مثال دیتے ہوئے انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب اتنا بڑا آسمان اور یہ زمین جو ہے یہ اپنے رب کی بجا آوری لاتا ہے، یہ اپنے رب کے کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو اے انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا
فَمُلَاقِيهِ، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کسی بھی طرف مشغول ہے اپنی زندگی میں. کوئی بھی اس نے آبجیکٹ اپنا سیٹ کیا ہے اور وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. اور مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنی زندگی میں مختلف قسم کے مقاصد سیٹ کرتے ہیں جس کی بنیاد دنیا ہوتی ہے اور ہم اسی کے مقصد میں مشغول ہوتے ہیں. یعنی دنیاوی حصول کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کسی بھی طرف چلا جا رہا ہے. یعنی اس نے کوئی بھی اپنا گول سیٹ کیا ہے، وہ اس چیز کے حصول میں مگن ہے، لیکن اسے نہیں پتہ کہ بالآخر اس کا اختتام کہاں ہونا ہے. بالآخر اس کا اختتام اپنے رب کے ہاں ہی ہونا ہے. اس نے وہیں ہی پہنچ کر رکنا ہے. یعنی وہ تو خود کو یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے. مطلب دنیا بے شمار ہمارے معاملات ہیں جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کسی طرف بھی لگا ہوا ہے. جو کوئی بھی انسان، اس کی جو بھی ترجیحات ہیں، جو بھی اس نے اپنے آپ کو اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اسے نہیں پتہ کہ بیسیکلی وہ اس دائرے زمین کی طرح، جیسے زمین گول ہے، یعنی گھوم کر وہ وہیں پہنچ رہا ہے جہاں اس کا رب چاہتا ہے. یعنی بالآخر اس نے اپنے رب سے ہی ملنا ہے. فَأَمَّا مِنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. یعنی اصحاب الیمین جو ہیں، اب ان کا ذکر ہے. یعنی انسان کی، پہلے ہم نے دیکھا کہ انسان کی مشقت جس مقصد کے لیے بھی ہے، یعنی دنیاوی حصول کے لیے، سخت بیماری، گرمی، ہر طرح کے مقاصد کے لیے، جس کے لیے بھی ہے، بالآخر اس کا اینڈ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف ہی اسے جا کے ملنا ہے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دنیاوی مفادات سے لڑ رہے ہیں، کچھ رشتوں کے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کس طرح کے ایشوز میں انوالو ہیں. لیکن ہر طرح کی جو جہد ہے، ہر طرح کی جو مشقت ہے، اس کا آخر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے. اور جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا. ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کی برائی اور بھلائی دونوں ہی درج ہوں گے، دونوں ہی ہوں گے، لیکن اس کی برائیوں کو اگنور کیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، اور اس کی بھلائیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا. یعنی اسے درگزر اور معافی کا معاملہ کیا جائے گا. اصحاب الیسیرہ، سورہ رعد آیت نمبر 18 میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے، اسے حضرت عائشہ نے کچھ اس طرح سے نقل کیا ہے کہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضور نے جواب دیا، وہ تو صرف اعمال کی پیشنی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے. آپ نے جب سلام پھیرا
تو میں نے اس کا مطلب پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اسے درگزر کیا جائے۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔ پھر فرمایا اور اپنے لوگوں کی طرف جو خوش پلٹے گا، یعنی اپنے نامہ اعمال کی خوشی کی بنا پر، اور رہا وہ شخص وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اب پیٹھ کے پیچھے دینے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال سے اتنا شرمندہ ہوگا کہ اسے چھپا رہا ہوگا، اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہوگا، اپنے کرتوت دوسروں کو دکھانا نہیں چاہے گا، یعنی اس قدر رنجیدہ ہوگا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، یعنی وہ اپنے انجام سے واقف ہوگا اور اس کے خوف سے لرز اٹھے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، یعنی دو الفاظ، حساب یسیرہ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یعنی اس کے لیے نیک اصحاب الیمین کے لیے کیا ہے؟ حساب یسیرہ، اور اصحاب الشمال کے لیے وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ مطلب قرآن میں مختلف جگہ ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقے سے پرسونیفائی کیا گیا ہے تاکہ اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو سکے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ اس کا قصور کیا تھا کہ اسے اپنے گھر اور بال بچوں کی محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ اسے اپنی عاقبت کی پرواہ نہیں تھی، اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا کہ اس سے آنے والے وقت میں اس سے اس کا حساب لیا جا سکتا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھا تھا کہ اس نے کبھی پلٹنا ہی نہیں، یعنی وہ اپنی آخرت سے بے خبر تھا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کے رب تو اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، اور کتنے خوبصورت اور بڑے آسان طریقے سے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ کیسے انسان اس بات سے غافل ہو سکتا ہے کہ اس نے کہ وہ جدھر سے آیا ہے اسے واپس ادھر نہیں جانا۔ جتنی حقیقت اس بات کی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اتنی ہی حقیقی یہ بات ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اس کے کرتوتوں کا، اس کے اعمال کا حساب بھی ہونا ہے، اسے پیش ہونا ہے اپنے رب کے ہاں، اسے جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے ہاں۔ بالکل اسی طرح جیسے زمین اور آسمان اس کے اپنے رب کی بجا آوری لاتے ہیں، جیسے ان کی تخلیق رب نے کی، اور جب وہ حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا اور زمین اپنے اندر سب کچھ نکال کر ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اسی طرح انسان نے بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اور کیا اسے اس بات کا علم نہیں تھا؟ پھر فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی سرخی کی۔ اب یہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں مطلب دو بنیادی مضمون تھے، اور سرخی کی جو رنگ بدلتی ہے، جو وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی صبح کے وقت کی سرخی کی کیوں؟ کیونکہ اب پرسونیفائی کیا جا رہا ہے چینج کو، کہ یہ جو ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سرخی اس وقت آسمان پر شفق کی سرخی ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی
جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے۔ رات کس طرح سے سب کچھ سمیٹتی ہے، یہ بھی بہت گہرے مفہوم رکھتی ہے کہ رات ایک آغوش کی طرح ہے جو اس دنیا کے چلتے ہوئے نظام کو ایک وقت کے لیے سٹاپ کر کے اپنے اندر کلوز کر لیتی ہے اور ہر چیز رک جاتی ہے۔ اس تیزی سے چلتے ہوئے سسٹم کی بریک ہے اور پھر تازہ دم طریقے سے نئے دن کے آغاز سے ہر چیز جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے کہ وہ دن میں مختلف قسم کی پریشانیوں، تکلیفوں، جہد کا شکار ہوتا ہے، اس میں مشغول ہوتا ہے، مختلف قسم کے جد و جہد میں، ذہنی فٹیگ میں، جسمانی تھکن میں اور دکھوں میں، غم میں، غربت میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، ہر طرح کے حالات میں، جیسے بھی آپ امیجن کریں۔ لیکن رات جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر کچھ وقت کے لیے پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ سمیٹ لیتی ہے ہر چیز کو۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، وَإِذَا اتَّسَقَ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی چاند بھی مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ پہلی رات کا چاند، مطلب 14ویں کا چاند، اور ایک چاند جو ہے وہ پورا چاند ہوتا ہے، یہ مختلف قسم کی سٹیجز سے گزرنا ہے۔ اب اتنا خوبصورت پرسونیفائی کیا گیا ہے پیچھے سرخی، نمبر 1 کیا، رات کی، شام کی سرخی کی، پھر رات کی جو دن میں بدلتی ہے اور وہ تمام چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، پھر اس کے بعد چاند کی جو یہ سب تغیر و تبدل کا جو ہے اس میں ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بہترین سبق دیا گیا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یہی حالت انسان کی ہے کہ انسان سٹیٹک نہیں ہے، انسان جو ہے نا وہ ایک ساکن چیز نہیں ہے، اس کی حالت درجہ بدرجہ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی انسان کو اگر ہم آغاز سے ہی دیکھیں تو اس کی پیدائش سے لے کر بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، یعنی وہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، ایک حال میں نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایک حال میں نہیں رہ سکتا، درجہ بدرجہ جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، پھر جزا سزا، یہ بھی بے شمار جو ہے منزلیں انسان نے طے کرنی ہیں۔ اسی طرح چاند کا ہلال درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بنتا ہے، گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ ساکن نہیں ہے، اور یہی مثال انسان کی ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ إِلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اس مقام پر سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ امام مالک، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نماز میں سورہ پڑھ کر اس مقام پر سجدہ کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں یہ سورت پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ کیا، اس لیے مرتے دم تک یہ سجدہ
اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ مرتے دم تک یہ سجدہ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یعنی اس آیت مبارکہ پر سجدہ جو ہے وہ لازم ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، یعنی منکرین جو ہیں واللہ اعلم بما یوعون، حالانکہ جو کچھ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ یعنی جس چیز کو آج یہ جھٹلا رہے ہیں، جس چیز سے یہ روگردانی اختیار کرتے ہیں، جس کی نفی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ ہر چیز درج ہے۔ لہٰذا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی آخرت اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے ایک خوبصورت پیغام مختلف مثالوں کے ساتھ سبحان اللہ بہت بہترین طریقے سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے آخرت کا درس دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ سورت کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ السلام